لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ کسرا کا مطلب عبد ہے، بندہ ہے، اور ایل کا مطلب اللہ۔ تو اردو میں مطلب ہوا اللہ کا بندہ، اور عربی میں بنی اسرائیل کا مطلب ہوا عبداللہ، یعنی اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ جیسے آج کل تو ہمارے ہاں ایک ملک پایا جاتا ہے جو غاصب ہے اور اس کا نام اسرائیل ہے، تو اسرائیل کا بیسک مطلب عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم بات اگلی گفتگو سے پہلے، اسرائیل کا مطلب جیسے آپ کو پتا چلا یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو اب بعض لوگ لفظ اسرائیل کو نیچے لکھتے ہیں زمین پر، اسرائیل کو ایسی جگہوں پر لکھتے ہیں جو بے ادبی کی جگہ ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے یہ گناہ ہے۔ الفاظ کا ادب اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ہمارے کسی معزز چیز کا نام کوئی غلط بندہ رکھ لے تو کیا ہم اس کی دشمنی میں اس نام کی بے حرمتی کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہے، تو لہذا اس لفظ کو بعض لوگ وہ غاصب ملک کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے معاذ اللہ سڑکوں پر تک لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ایک گستاخی والا کام کرتے ہیں کہ سڑک پر لکھا ہے اللہ کا بندہ اور اوپر سے سارے پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان بیان فرمائی ہے، اور ان کی قومی، اجتماعی اور انفرادی جو ان کی حرکت تھی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے۔ ان کی عزت و ذلت کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے، اور پھر ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار دہرایا ہے، اور اس بار بار دہرانے کے اندر ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ، خصوصاً ہم ان کے عروج و زوال کی داستان کو اپنے سامنے رکھیں کہ وہ قوم کہ جو پیغمبروں کی اولاد تھی، جن کے پاس جلیل القدر انبیاء آئے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات بھیجی، لیکن انہوں نے اپنا اعتقاد، اپنا عمل جب بگاڑ دیا، اپنی شریعت کو پس پش ڈال دیا، تو ذلت کی وادیوں میں گر گئے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دی۔ تو دنیا کے اندر عزت عروج اس قوم کو ہے جو اللہ کے قوانین پر عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان کی حالت کا بیان ہے اور ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ
جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. انہوں نے جیسا بویا ویسا کاٹا. یہ ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے. وہ نبیوں کی اولاد ہو کر اگر وہ غلط کرے گی تو ان کا نتیجہ غلط ہے، تو ہمارا نتیجہ بھی غلط ہی نکلے گا. ہمارے غلط کرنے پر نتیجہ صحیح نہیں نکل سکتا. اور پھر اس کے بعد فرمایا اذکروا نعمتی، فرمایا کہ میرا احسان یاد کرو. تو اس آیت کے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کیا گیا. ان سے فرمایا گیا ہے اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے. جیسے انہیں فرعون سے نجات دی ہے، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنایا ہے، بادل کو ان کے اوپر سائبان اللہ نے بنا دیا ہے، اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا ہے، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں، اور انہیں طاقتور بڑی بڑی قوموں پر اللہ نے فتح دی ہے، اور پھر تورات جیسی عظیم کتابیں عطا فرمائی. تو کہا کہ میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور خصوصی احسان تم پر یہ کیا خاص طور پر کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ عطا کیا. یہ خاص احسان. تو یہاں پر یاد کرنے سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ زبان سے اس کا تذکرہ کرو، وہ بات ذکر کرتے رہو کیسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا. مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے سامنے رکھ کر سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، یہ مراد ہے. اور اس کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو، کیونکہ بلا دینا نہ شکری ہوتا ہے. اور فرمایا تو اوفو بعہدی، اور میرا عہد پورا کرو. تو بنی اسرائیل سے اللہ نے کیا عہد کیا تھا؟ اس میں دو طرح کے عہد ہیں. ایک عہد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں یوں ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہ عہد لیا کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے. یہ جس وعدے کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے یہ سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا ساتھ کیا گیا عہد پورا کروں گا. کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا اور پھر ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا ان کو بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہونے کا ان سے وعدہ فرمایا. لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں. اگر تم نماز قائم، زکات دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، اور پھر تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا. یہ عہد لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے. اور یاد رکھیے ہمارے ساتھ بھی یہ عہد ہوا ہے کہ ہم نماز قائم رکھیں گے، زکات دیں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، اللہ کے رسول پر کامل ایمان لائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہوتا جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں. وہ دشمنی قولی ہو یا عملی ہو. بعض لوگ زبان سے تو اللہ سے دوستی کی بات کرتے لیکن عمل اللہ سے دشمنی والا ہوتا ہے. اور پھر دوسرا جو قول ہے اس کے اندر، اس سے مراد وہ عہد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے وہ لیا تھا. اس کو تورات کا باب ہے جسے کتاب استثناء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر تورات کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے
تیری عبادت ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا اس سے حساب لوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تورات کے الفاظ موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے۔ یہ تورات کا حصہ آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لیا تو اب یہودیوں کو گویا کہ اس بات کی یاد دلائی جا رہی ہے، ایک تو وہ عہد کے جو ایک عمومی طور پر اور یہ خصوصی عہد کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عہد دیا تھا اس کو یاد کرو اور میری ناشکری نہ کرو، اور پھر ایک بات یہ فرمائی کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور وعدے کی پاسداری میں تم کسی سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ عمومی طور پر بندہ وعدے کی خلاف ورزی کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ خلاف ورزی کسی خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ خوف کسی چیز کے چھن جانے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خوف کسی کے ڈرانے سے دھمکانے کا بھی ہو سکتا ہے، تو کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ اب مدینے کی یہودی ان کو خوف کیا تھا؟ ان کو خوف یہ تھا کہ اگر ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھیں گے تو ہماری سرداری چھن جائے گی۔ حالانکہ اگر یہ بیوقوف سمجھتے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں آ کر ان کی سرداری مزید بڑھ جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے پر سردار بنا دی جو پہلے غلام تھے، تو جو پہلے ہی معزز تھے تو وہ کیسے نہ معزز بنتے؟ تو یہ شیطان نے ان کو خوف دلا ہوا تھا کہ نبی آخر زمان کی اتباع کرنے کے بعد ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بادشاہ سردار بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشینوں کو، صحابہ کرام کو کیسی کیسی حکومتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، کیسی کیسی عظمت عطا فرمائی اور کیسا کیسا نام دیا، اور جو ان میں سے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا عظیم شرف سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، مسلمانوں کے دلوں میں آج کیسا ان کا چرچا عظمت ہے کہ ہر مسلمان ان کا نام لیتے ہوئے تعظیم سے گویا کہ اپنا سر جھکا لیتا ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کیا۔ تو یہ ان کو خوف تھا، تو اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ہی ڈرو۔ تو یہ ہمیں بھی ہے، ہم بھی بہت سی چیزوں میں شریعت کی خلاف ورزی کسی خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، تو ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ خوف ختم کر دیں شریعت پر، ہمارا عمل درست ہو جائے گا۔ یہ کوئی نہ کوئی خوف ہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں کسی نہ کسی نافرمانی پر ابھارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔